بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں تفصیل سے آیا ہے، لیکن آپ کی وفات و تدفین کے حوالے سے قرآن مجید میں واضح ذکر موجود نہیں ہے، جبکہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں دفن کیا گیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں آخر کیوں دفن کیا گیا، اور کیا اب بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک دریائے نیل میں ہی ہے، یا پھر ان کا مقبرہ کسی زمینی ٹکڑے پر موجود ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ کم و بیش 2000 سال قبل مسیح بتایا جاتا ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور جلیل القدر نبی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر مبارک 73 سال تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نسب نامہ کچھ یوں ہے: یوسف علیہ السلام بن یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام رحیل بنت لابان تھا۔ والدین کو آپ سے بے پناہ محبت تھی۔ نبوت کی چمک اوائل عمر سے ہی آپ کی پیشانی سے جھلک رہی تھی اور اسی نور نبوت کا حصہ تھا۔ آپ کے دماغ اور فطری استعداد دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں نمایاں اور ممتاز تھیں۔ خداداد صلاحیتوں کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ والدین کی توجہ کا مرکز ہونے کی بنا پر آپ علیہ السلام کے سوتیلے بھائی آپ سے حسد کرتے تھے۔ قرآن حکیم میں ایک مکمل سورت حضرت یوسف علیہ السلام کے نام نامی سے منسوب ہے، جس میں آپ کے حالات زندگی کا تذکرہ ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن مجید فرقان حمید میں احسان القصص کہا گیا ہے۔ یہ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک خواب سے شروع ہوتا ہے۔ اگر بات کی جائے آپ کے قصے سے ہٹ کر آپ علیہ السلام کی وفات کی، تو آپ کی وفات کے بعد آپ کے مقامی دفن میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ آپ کی وفات کے وقت ہر محلے والے حصول برکت کے لیے اپنے محلے میں دفن کرنے پر اصرار کرنے لگے۔ آخر اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ آپ علیہ السلام کو بیچ دریائے نیل میں دفن کیا جائے، تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھوتا ہوا گزرے اور تمام مصر والے آپ کے فیض و برکت سے فیض یاب ہوتے رہیں۔ آپ علیہ السلام کو سنگ مرمر کے ایک خوبصورت صندوق میں دریائے نیل کے بیچ میں دفن کیا گیا، یہاں تک کہ 400 برس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے تابوت شریف کو دریا سے نکال کر آپ علیہ السلام کے آباء و اجداد کی قبروں کے پاس ملک شام میں دفن فرمایا۔ وفات کے وقت آپ کی عمر مبارک 120 برس تھی اور آپ کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام نے 741 برس کی عمر پائی۔ آپ کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر مبارک 180 سال کی ہوئی۔ اسی طرح آپ کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 571 سال کی ہوئی۔ یہاں آپ سے ایک حدیث مبارکہ بھی شیئر کرتے چلیں کہ ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عربی کے ہاں مہمان ہوئے، اس نے آپ کی بڑی خدمت کی۔ واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی ہم سے مدینے میں بھی مل لینا۔ کچھ دنوں بعد عربی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینے میں پہنچ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کچھ چاہیے؟ اس نے کہا کہ ایک اونٹنی دیجیے اور ایک بکری دیجیے جو دودھ دیتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افسوس تو نے بنی اسرائیل کی بڑھیا جیسا سوال نہ کیا۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسرائیل کی بڑھیا کا کیا واقعہ ہے؟ اس بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کلیم اللہ بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو رستہ بھول گئے، 1000 کوشش کی لیکن رستہ نہ ملا۔ آپ نے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا کہ یہ کیا اندھیر ہے؟ طلمہ بنی اسرائیل نے کہا کہ بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں ہم سے عہد لیا تھا کہ جب ہم مصر سے چلیں
تو آپ کے تابوت کو بھی یہاں سے اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تم میں سے کون جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربت کہاں ہے؟ سب نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جانتے، ایک بڑھیا کے سوا اور کوئی بھی یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک سے واقف نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نے اس بڑھیا کے پاس آدمی بھیج کر اس سے کہلوایا کہ ہمیں یوسف علیہ السلام کی قبر دکھلا دے۔ بڑھیا نے کہا کہ ہاں ضرور دوں گی، لیکن پہلے اپنا حق لے لوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو کیا چاہتی ہے؟ اس بڑھیا نے جواب دیا کہ جنت میں مجھے آپ کا ساتھ میسر ہو۔ اسی وقت وحی آئی کہ اس بڑھیا کی بات مان لو، اس کی شرط منظور کر لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اب وہ بڑھیا آپ کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ تغیر ہو گیا تھا۔ جب پانی نکالا گیا اور زمین نظر آنے لگی تو بڑھیا کہنے لگی کہ اب زمین کھودنا شروع کر دو۔ جیسے ہی زمین کھودنا شروع کیا تو قبر مبارک ظاہر ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تابوت اپنے ساتھ رکھ لیا اور اب چلنے لگے تو رستہ بھی صاف نظر آنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پوسٹ پسند آئی ہوگی۔ اس پوسٹ کو سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے ضرور پہنچائیے گا۔ اپنا اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔